اس لیے صرف وعلیکم کہہ دینا چاہیے، یہ درست ہے۔ ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دینا شرعی حیثیت کیا ہے؟ سبحان اللہ، بات پھر وہی ہے کہ یہ شرعی حیثیت اس چیز کی ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی ہو۔ ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں بتائی، کوئی کر کے نہیں دکھائی۔ اور جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار الا امرتکم بہ، میں نے ایک بھی بات ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر دینے والی ہو اور جہنم سے دور کر دینے والی ہو، مگر میں نے وہ بتا دی ہے، اس کا حکم کر دیا۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں بتا دی ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں، جس جس چیز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے قریب کر دینے والی اور جہنم سے بچانے والی۔ اور پھر فرمایا وما ترکت شیئا یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار الا نہیتکم عنہا، کہ میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جو تمہیں جہنم کے قریب کر دینے والی ہو اور اللہ سے دور کر دینے والی ہو، مگر میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو آپ نے منع کی ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اگر انسان اس کو آبزرو کرے گا، اور جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو یہی پورا اصول ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ ہیپی نیو ایئر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ نہیں دیا۔ اس لیے ایسی مبارک، بلکہ لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جمعہ کے دن کی مبارک دینا یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا۔ حالانکہ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اور ہمارے آج جب سے سوشل میڈیا چلا ہے ہم تو جمعہ کے دن کی بڑی مبارکباد دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا۔ آپ اس کو کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ اگر تو آپ ثواب کے لیے کرتے ہیں، اگر تو آپ ثواب کے لیے کرتے ہیں اور وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، تو ایک بھی کام ایسا کریں گے نا، چاہے مبارکباد دینے والا ثواب کے لیے کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہے، تو وہ ایک بھی عمل کریں گے تو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایک بھی عمل کریں گے ثواب کی نیت سے، دین سمجھ کے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو بھی اس دین کے اندر کو نئی بات پیدا کرے گا جو پہلے نہیں ہے، یعنی ثواب کی نیت سے کرے گا، فہو رد، اس سے ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے اللہ کے ہاں۔ لہٰذا وہ بات جس کا تعلق ثواب کے ساتھ نہیں ہے، معاشرتی معاملات ہو سکتے ہیں بہت سارے، کہ مثلا یہ جو ہیپی نیو ایئر ہے یہ آپ بالکل اس کا تعلق آپ سمجھیں کہ اس کا تعلق کسی عقیدے کے ساتھ نہیں ہے، نہ اسلام کے خلاف عقیدے کے ساتھ ہے، نہ ہی اس سے کوئی کسی ایسے عقیدے کی وضاحت ہو رہی ہو کہ جو اسلام کے خلاف ہو اس کی تائید ہو رہی، یعنی دو وجہ سے کوئی عمل حرام ہوگا، اگر تو وہ ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور وہ دین میں اس کا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، پھر بھی وہ حرام ہوگا، وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں وہ موجود ہی نہیں ہے۔ دوسری حرام ہونے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ جس کو جو کہہ رہے ہیں وہ عقیدے کے اعتبار سے اسلام کی روح کے خلاف ہو۔ مثلا آپ یہ جو کرسمس پہ مبارکباد دیتے ہیں اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ، ایک خاص عقیدے کے ساتھ، اب جب آپ اس کی مبارکباد دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ اس عقیدے کو انڈورس کر رہے ہیں۔ لہٰذا جس بات کا تعلق مخالف عقیدے کے ساتھ بھی نہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اضافہ بھی نہ ہو کہ آپ اس کو ثواب کی خاطر اپنی مرضی سے کوئی عمل اضافہ کرتے پھریں، اگر ان دونوں کے ساتھ نہ ہو تو بہت ساری معاشرتی چیزیں ہیں جو صرف ہم معاشرت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، کسی بھی معاشرے کا کسی کے کلچر کا حصہ ہو سکتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ میں ایک ہیپی نیو ایئر کی بات نہیں کر رہا، میں ہر اس چیز کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق نہ کسی مخالفانہ عقیدے کے ساتھ ہے اور نہ ہی شریعت میں اضافے کے ساتھ ہے، وہ معاشرتی حیثیت رکھتی ہیں۔ مثلا دیکھیں نا، آپ کوئی شخص اعتکاف سے اٹھا ہے تو اعتکاف سے لوگ اٹھتے ہیں تو لوگ آگے سے پھول لے جاتے ہیں، اس کو ہار پہناتے ہیں، ساتھ کوئی مٹھائی لے کے جاتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ اگر تو اس نے اس لیے کیا ہے کہ جو بھی شخص اعتکاف سے اٹھے گا اس کو پھول پہنانے سے ثواب ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس طرح سے کرتا
تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا جو اس کو ثواب کی نیت سے کرے گا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اضافے کا باعث ہے، لہذا حرام ہے۔ لیکن کوئی شخص صرف خوشی کا اظہار کر رہا ہے، وہ اس کے نتیجے میں کوئی ثواب کی توقع نہیں رکھتا، وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ میری خوشی کا اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ میں پھول لے آؤں، جیسے یہاں ہمارے کوئی مہمان آئے، کوئی بھاگے بھاگے جا کے ہم ایک بوکے لے آتے ہیں، اس کو بوکے پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہ اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، اب اس پھول پیش کرنے کو شریعت کی سانچے پہ نہیں پرکھیں گے، یہ معاشرتی بات ہے۔ اب خوشی کے اظہار کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو گرم جوشی سے اٹھ کے جفی ڈال کے ملیں، پھر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ جفی ڈالنا اسلام میں ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ آپ اس کو آپ کے گرم جوشی کا اظہار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں آئیے آئیے، آپ یہ کہتے ہیں تو آپ سوچنا شروع کر دیں گے کہ آئیے آئیے کہنا یہ درست ہے کہ غلط ہے۔ نہیں، ان کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، جو معاشرتی رویوں کے اظہار کے لیے اس طرح کی چیزیں جن کا تعلق نہ مخالف عقیدے کے ساتھ ہے اور نہ ہی شریعت میں اضافے کے ساتھ ہے، ایسی چیزوں کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ عالم، یہ میری دانست میں یہ بات تھی، ہو سکتا ہے کہ میرے اس خیال میں کوئی غلطی ہو، میری اگر خیال میں کوئی غلطی ہے تو اللہ